عبادات سے مراد ہر وہ طریقہ ہے، ہر وہ کام ہے جو ہم دین اسلام کی پیروی کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ عام طور پر عبادات سے مراد صرف نماز پڑھنا لے لیا جاتا ہے، یا روزے رکھنا۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا عبادت گزار ہے، کیوں جی؟ کہ وہ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہر وہ کام جو انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے، وہ عبادت ہے۔ ہمارا ایک نام عبد بھی ہے، عبداللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں۔ بندہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کام کرے گا وہ عبادت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مہاجرین ساتھ تھے، لٹے پٹے آئے تھے، گھر بار جائیداد پراپرٹی جو کچھ بھی تھا وہ وہیں پہ چھوڑ کے آ گئے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار یہ باغات کے مالک تھے۔ ایک دن مہاجرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں ایک شکایت لے کے۔ ذرا غور کیجئے کہ شکایت بھی کیسی ہے۔ آج ہماری شکایتیں ہوتی ہیں دنیا داری کے لیے، اور صحابہ کرام کی شکایت کو ذرا دیکھیے اور اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام میں آپس میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کی کتنی کوشش کرتے تھے۔ تو مہاجرین آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور، مالدار لوگ اجر میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اب یہ غریب لوگ تھے، مہاجرین انصار کی شکایت کر رہے ہیں، ذهب اهل الدثور بالاجور، مالدار اجر میں آگے چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے یصلون کما نصلی، وہ بھی نمازیں ویسے پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، روزے وہ بھی رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، مگر وہ مالدار ہیں، وہ اپنے زائد مالوں سے خرچ کر کے صدقہ کر کے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم اگر غریب ہیں تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ تو وہ صدقہ کرنے سے اجر و ثواب میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سن کے ان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس عمل کے کرنے سے تم صدقہ خیرات کرنے والوں کی نیکیوں کو پہنچ جاؤ گے؟ اور دوسری بات فرمائی کہ کوئی بھی تم سے اجر و ثواب میں آگے نہیں بڑھے گا مگر وہی جو یہی عمل کرے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، بغیر صدقے کے ہم ان کے اجر کو پہنچ جائیں جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مختلف روایات اس ضمن میں ملتی ہیں کہ آپ نے، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک روایت میں 34 مرتبہ کے الفاظ ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو۔ تمہارا یہ کام، تمہارا یہ عمل تمہیں ان لوگوں سے نیکیوں میں آگے پہنچا دے گا جو صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور ان سے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو اپنی سواری پہ سوار کر لیتا ہے یہ بھی تمہارا صدقہ ہے، اور اگر کسی آدمی نے بوجھ اٹھایا ہوا ہو اور اس سے نہ اٹھایا جا رہا ہو تو اس کو بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنا یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ جب تم اپنی بیویوں سے ملتے ہو تو یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اصل جو میں بات لانا چاہ رہا تھا کہ عبادت، آپ غور کیجئے، صحابہ کرام پہلے تو سنتے رہے، جب یہ بات کی کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے ہاں عبادت لکھا جاتا ہے۔
صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاتی احدنا شہوتہ وفیہ اجر، ہم میں سے تو ہر آدمی ایک نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے آتا ہے، کیا اس میں بھی اجر ہے؟ فرمایا کہ اگر یہی کام تم غلط طریقے سے کرو اکان علیہ وزر، کیا اس پہ گناہ ہوگا؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ تو ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نکاح کے بعد اور عبادت کی غرض سے اگر یہ عمل کرتے ہو تو اس کا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا کرتے ہیں۔ تو سامعین مکرم، ہر وہ طریقہ، ہر وہ بات جو ہم اس لیے صرف کریں کہ ہمارے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ عبادت ہے۔ مگر جو نماز ہے یہ عبادات کی سردار ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف نمازوں تک ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عبادت صرف یہ ہے جو مسجد کے اندر آ کے ہوتی ہے، عبادت بازار میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اگر دکانداری کرتے ہوئے اس لیے سچ بولتے ہیں کہ میرا رزق حلال کا ہو، مجھے اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، یہ آپ کا سچ بولنا اور رزق حلال کمانا بھی آپ کا عبادت لکھا جاتا ہے۔